بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور دی ٹروتھس۔ میرا نام محمد وارث ہے۔ امام احمد بن حنبل نے شادی کی پہلی رات اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں فرمائی تھیں۔ وہ 10 نصیحتیں کیا تھیں آپ کو میں آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ہر شادی شدہ انسان کو چاہیے کہ ان 10 نصیحتوں پر عمل کرے، کیونکہ ان 10 نصیحتوں سے آپ کے گھر کا سکون وابستہ ہے، اور جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان نصیحتوں پر عمل کریں اور اپنے ادوار کا جائزہ لیں کہ کیا وہ احمد بن حنبل کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں یا پھر نہیں۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی ڈیلی روٹین کے ساتھ منسلک ہے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بیٹے تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپنا لو، لہٰذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کرو۔ نمبر 1، پہلی تو یہ کہ عورت تمہاری توجہ چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ تم اس سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی۔ رشتوں کا اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ درار آ جائے گی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جائے گی اور محبت کو ختم کر دے گی۔ نمبر 3، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی، لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا چاہیے تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہیں جو کہ شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہٰذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ نمبر 5، یاد رکھو کہ گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کے اس سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کر دینا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے اپنی ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہ ہی اس سے ایسی کوئی توقع جائز ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اس کو دور کر دے گی۔ نمبر 7، بلا شبہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس میں اس کا حسن بھی ہے اور یہ ہرگز کوئی نقص نہیں ہے، وہ ایسی ہی اچھی لگتی ہیں جس طرح بھوے گلائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہیں، لہٰذا اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہو کر اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط اور بیجا بات مانتے ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کی اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے، لہٰذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ نمبر 8، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ جائے تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک، لہٰذا اس کی اس فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں، بس تم اس پر نظر رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ نمبر 9، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دے دیتا ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کو روزوں میں بھی اس وقت تک تاخیر کی اجازت ہے جب تک کہ وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان رہنا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر عبادات ہٹا لی ویسے تم بھی ان ایام میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دینا، اس کے کام کاج میں اس کی مدد کرانا اور اس کے لیے سہولت پیدا کر دینا۔ نمبر 10، آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم کا معاملہ کرو۔
आई होप आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।